بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دنیا بھر میں وہ سب مسلمان جن کے دل عشق رسول کے نور سے منور ہوتے ہیں، جن کے دل میں محبت رسول کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے، وہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے اپنے انداز میں جشن آمد رسول منانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ایک خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حبیب کا عشق عطا فرما دے اور وہ اپنے پیارے رسول کی آمد کی مناسبت سے اس قسم کے جشن منا رہا ہو، اس قسم کی سیلیبریشن کر رہا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس شکل میں بھی ہو، جس درجے میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، جس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محبت رسول کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اطاعت رسول اور اتباع رسول کی دولت بھی نصیب فرمائے۔ تو سب محبان رسول اور محبان آل رسول کو جو جشن آمد رسول منا رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں عید میلاد نبی اور عید میلاد امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نکتے کے بارے میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی سے مسلمان فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، فرقے بن چکے ہیں۔ اب ان فرقوں کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی شخص فرقوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کہے گا کہ میں اس فرقے کو بھی نہیں مانتا ہوں، کسی فرقے کو بھی نہیں مانتا ہوں، اپنی ایک الگ سے پہچان بنا لے گا تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا۔ تو موجودہ فرقوں کو ختم کرنے کی کوشش کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ جائے گا، تو فرقہ واریت اور فرقے کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک پرابلم ہے فرقوں والا جسے ہم بہرحال انڈو نہیں کر سکتے، جس کا ہم خاتمہ نہیں کر سکتے۔ مختلف فرقوں کے ماننے والے مسلمانوں کے درمیان عقائد کے معاملات میں بھی کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں اور بہت سارے عقائد مشترک بھی ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف مکاتب فکر میں فقہی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر بہت سارے فقہی اشتراکات بھی پائے جاتے ہیں۔ عقائد ہوں یا فقہ، دونوں میں تمام مسلمانوں کے اندر اشتراکات بھی پائے جاتے ہیں اور اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی نفسیات یہ بنا دی گئی ہے، مسلمانوں کی نفسیات یہ بن چکی ہے کہ مشترکات کی بنیاد پر متحد نہیں ہوتے بلکہ اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ محاذ آرائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 90% چیزوں میں اتفاق ہے، اشتراک ہے، تو 90% مشترکات کے اوپر اتحاد نہیں کریں گے، لیکن اگر 10% چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے تو ان 10% اختلافی باتوں کی بنیاد پر
اختلاف کو پکا کر لیں گے، وہ 90% اشتراکات کی بنیاد پر متحد نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو عقائد میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں کئی چیزوں میں، اور فقہی مسائل اور معاملات میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ان اختلافات کو لے کر ایک ایسی محاذرائی، ایسی مخاصمت اور ایک ایسی جنگ والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکوں کے مختلف قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی برکت سے، وہ دشمن قبائل جب مسلمان ہوئے تو ان کی دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ واصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت کی بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے اب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ مشرک قبائل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کی بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تو یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی کیوں نہیں بن کے رہتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی وجہ کے حوالے سے ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں نے عقائد میں اختلافات کی وجہ سے محاذرائی بنا لی، فقہی معاملات میں، فقہی مسائل میں اختلافات کی وجہ سے مخالفت اور دشمنی بنا لی، ایک دوسرے کو کافر 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 ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک بہت بڑی چیز کو وہ مس کر گئے، وہ ہے اخلاقیات۔ عقائد میں مسلمان شیعہ بن گئے، سنی بن گئے، دیوبندی بن گئے، بریلوی بن گئے، اہل حدیث بن گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے۔ فقہی مسائل میں جعفری بن گئے، حنفی بن گئے، مالکی بن گئے، شافعی بن گئے، حنبلی بن گئے، اہل حدیث بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، بہت کچھ بن گئے۔ فقہی لحاظ سے مختلف مکاتب فکر اور عقائد کے لحاظ سے بھی مختلف مکاتب فکر، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اخلاقی لحاظ سے سارے مسلمان فرقوں کے پاس ایک ہی مکتب فکر ہے، اور وہ ہے اخلاق محمدی۔ اخلاق میں یہ نہیں ہے کہ یہ اخلاق دیوبندی ہے، یہ اخلاق بریلوی ہے، یہ اخلاق شیعہ ہے، یہ اخلاق سنی ہے، یہ اخلاق جعفری ہے، یہ اخلاق حنفی ہے، یہ اخلاق حنبلی ہے، یہ اخلاق شافعی ہے۔ نہیں، اخلاق صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اخلاق محمدی۔ اگر سارے مسلمان اخلاق محمدی کو اپنا لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بڑا مقصد بھی اخلاقیات کی تکمیل تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقی خوبیوں کی تکمیل کرنے کے لیے ہی مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں عقائد کے لیے آیا ہوں یا میں فقہ کے لیے آیا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، عقائد کے ذریعے سے بھی اور فقہی احکامات کے ذریعے سے بھی، تمام چیزوں کے ذریعے سے مقصود کیا ہے؟ انسانوں کی اخلاقی حالت کو بہتر بنانا۔ تو باقی سب چیزوں میں اختلافات ہیں، لیکن اخلاقیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب مسلمانوں کے پاس ایک ہی مکتب فکر ہے اخلاقیات کا، اور وہ ہے اخلاق محمدی۔ تو اگر سب فرقوں کے ماننے والے اپنے اپنے عقائد پر کاربند رہتے ہوئے، اپنے اپنے عقائد کو اپنائے رکھتے ہوئے، اپنے اپنے فقہی مسلک کو فالو کرتے ہوئے اگر اخلاق محمدی کو اپنا لیتے تو یہ فرقہ وارانہ اختلافات جو ہے یہ کبھی دشمنی کے اندر تبدیل نہ ہوتے۔ اختلافات رہتے، اختلافات مخالفت نہ بنتے، اختلافات رہتے، اختلافات مخاصمت اور دشمنی نہ بنتے، فرقے صرف ایک مکتب فکر کی طور پر رہتے،
فرقہ واریت نہ ہوتی، فرقوں کی بنیاد پر آپس میں چپکلش، محاذ آرائی اور جنگ و جدال اور خون ریزی اور یہ ساری قباحتیں نہ ہوتی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نقطے کو اجاگر کیا جائے کہ اپنے اپنے مکتب فکر پر فقہی لحاظ سے اور عقائد کے لحاظ سے کاربند رہتے ہوئے آپ اخلاق محمدی کو اپنا لیں۔ اگر ہم اپنے اختلافات کو اخلاق محمدی کی تعلیمات کی روشنی میں ہینڈل کریں گے، اختلافی مسائل کو ہم اخلاق محمدی میں دی گئی نورانی تعلیمات کے مطابق ہینڈل کریں گے، تو پھر ہمارے اختلافات کبھی بھی دشمنی نہیں بنیں گے۔ ہم نے اخلاق محمدی کو بالکل چھوڑ دیا ہے، عقائد اور فقہ میں جو مشترکات ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اور عقائد اور فقہ کے جو اختلافی مسائل ہیں ان کو بنیاد بنا کر آپس میں دشمن بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ اللہ نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اس فرقہ واریت نے بھائیوں بھائیوں کو دشمن دشمن بنا دیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب فرقوں کے علماء اس نقطے کو اجاگر کریں، خود بھی اخلاق محمدی کو اپنائیں اپنی گفتگو کے درمیان، اور اپنے اپنے فرقوں سے وابستہ افراد کو بھی اس بات کی تلقین کریں، اس بات کی ترغیب دیں کہ اپنے تمام اختلافات کے باوجود، اپنے تمام مسائل کے باوجود اخلاق محمدی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اگر سب مسلمان اخلاق محمدی کو اپنا لیں تو یہ جو ان کے درمیان دوریاں اور یہ جو دشمنیاں اور یہ مخاصمتیں پیدا ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، وہ پھر ایک متحد قوم بن جائیں گے، اور پھر ایک متحد قوم کی برکات سے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے نوازے گا کہ یہ دنیا کی ایک بہترین قوم انشاءاللہ بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختلافات کی بجائے اشتراکات کی بنیاد پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاق محمدی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔